ایک میرا ویلاگ آیا ہے کہ جس میں میں نے بتایا ہے کہ سعودی عربیہ کے بعد قطر بھی اور بحرین بھی، کویت بھی، لیبیا تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ سب پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہی ہیں اور پاکستان کے ساتھ یہ دفاع میں اشتراک بڑھانا چاہ رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بنیاد المرصوص میں جیسا ہندوستان کو مارا، بڑا کوٹا، تو جنرل عاصم منیر کی ایک ایلیویشن ہوئی ہے اور وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں۔ تو لوگوں کو نا اب فوج میں انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا اور لوگ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فوج کے رینکس کیسے ہوتے ہیں، فوج کی فارمیشنز کیا ہوتی ہیں، آپریٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی لوگ بلینک ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ فوج کیا ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھ سے بہت لوگ پوچھ رہے ہیں اور کل بھی پوچھا ہے انہوں نے کہ یار یہ میجر جنرل جونیئر کیوں ہے اور لیفٹیننٹ جنرل سینئر کیوں ہے؟ اب آپ بھی سوچیں اس بات کو کہ میجر جنرل جو ہے وہ جونیئر کیوں ہے اور لیفٹیننٹ جنرل سینئر کیوں ہے، جبکہ انیشل رینکس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو لیفٹیننٹ جو ہے وہ میجر سے جونیئر ہے، یعنی سب سے پہلے جو کمیشنڈ آپ کا رینک ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، اس بعد لیفٹیننٹ ہے، اس بعد کیپٹن ہے، اس بعد میجر ہے۔ تو جب لیفٹیننٹ کے اتنا اوپر میجر آتا ہے جا کے، تو میجر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میجر کے بعد لیفٹیننٹ کرنل ہے، اس کے بعد فل کرنل ہے، اس کے بعد بریگیڈیئر ہے، بہت سی فوجوں میں اس کو بریگیڈیئر جنرل بھی کہتے ہیں، اور پھر میجر جنرل ہے، اور میجر جنرل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل کے بعد فل جنرل ہے، 4 اسٹار ہے، یا اب تو 5 اسٹار بھی ہے ہمارا فیلڈ مارشل۔ تو یہ کیا سائنس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج جو ہے نا اس نے پوری دنیا میں تقریباً 17ویں صدی میں آ کے یہ فوج کے بڑے ریجمنٹیشن وغیرہ جو تھی اور اس کی ٹریننگ وغیرہ تھی وہ فکسڈ ہو گئی تھی اور ایک یونیفارم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے ہمیں اکا دکا آرمیوں کا ملتا ہے کہ جہاں پہ بڑی فکس قسم کی ٹریننگ تھی، جیسے رومن آرمی جو تھی، رومن لیجنز جو تھیں، وہ باقاعدگی کے ساتھ ان کا ایک سلیبس ہوتا تھا جس کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ جیسا مونگولز تھے، مونگولز میں زیادہ تر ٹریننگ جو تھی وہ ہارس بیک کے اوپر تھی، ان کی پوری وارفیئر جو ہے وہ ہارس بیک کے اوپر یا کیولری کے اوپر تھی، اسی کے اوپر ڈیزائن تھی، کیونکہ وہ سپیڈ میں اور موبلٹی میں وہ ان کا اعتماد تھا اور اعتقاد تھا۔ تو یہ انفینٹری وغیرہ زیادہ جو ہے یہ آپ کو رومنز کے بیچ میں ملے گی، ان کے لیجنز کے ساتھ، اس کے بعد میسیڈونین آرمی جو ہے الیگزینڈر کی جو تھی، یہ ساری پھر برٹش آرمی آ گئی۔ اب 17 سینچری میں جب برٹش آرمی نے اپنے رینکس وغیرہ دیے، بلکہ 16 سینچری میں یہ رینکس آنا شروع ہو گئے تھے، تو پرانے وقتوں کی جو فوج تھی اس کا جو سپہ سالار ہوتا تھا، جو ہیڈ آف دی آرمی ہوتا تھا یا آرمی چیف تھا، اس کا ٹائٹل ہوتا تھا کیپٹن جنرل۔ تو کیپٹن جنرل جو ہے وہ پوری فوج کا کمانڈر ہوتا تھا، اور کیپٹن جنرل کا جو ڈیپٹی ہوتا تھا اس کو کہتے تھے لیفٹیننٹ جنرل، یعنی لیفٹیننٹ جو ہے، اب یہ اس کی بھی کئی جگہوں پہ ڈفرنٹ پروناؤنس کرتے ہیں، کوئی لیوٹیننٹ کرتا ہے، کوئی لیفٹیننٹ کرتا ہے، کوئی لیفٹیننٹ کرتا ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس طرح پروناؤنس کریں، رینک تو اس کا وہی رہے گا نا، تو وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ لیفٹیننٹ کا مطلب لفظی مطلب ہے ڈیپٹی، یعنی نمبر 2، سیکنڈ ان کمانڈ۔ تو کیپٹن جنرل کے نیچے جو تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل تھا۔ اچھا، اس کے نیچے جو تھا وہ ہوتا تھا میجر جنرل، جو ایکچولی اس کا فل ڈیزگنیشن ہوتا تھا سارجنٹ میجر جنرل۔ تو سارجنٹ میجر جنرل جو ہوتا تھا اس کی ذمہ داریوں میں تھا روز کی ڈرل وغیرہ کرانا، وہ جو ہے ریجمنٹیشن کو برقرار رکھنا، ٹروپس کو دیکھنا کہ ان کو کھانا وقت پہ ملا ہے کہ نہیں، ان کو کسی کو چھٹی چاہیے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، یہ ساری جو آپریشنل پروسیجرز تھے سارے وہ سارجنٹ میجر جنرل دیکھتا تھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ اوپر کا جو کیپٹن جنرل تھا وہ کیپٹن ہٹ گیا، اب وہ صرف جنرل رہ گیا وہاں پہ، اور جب جنرل رہا تو نیچے اس کے لیفٹیننٹ جنرل ہی آ گیا۔ لیکن ادھر جو نیچے رینکرز میں ایک رینک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی نا اگر امریکن آرمی کی، تو اس میں وہ دیکھیں جو ایک رینک ہے سارجنٹ میجر ہے، سارجنٹ ہے، تو وہ بیسیکلی آپ سمجھیں، عام زبان میں بتا رہا ہوں آپ کو، حولدار ہے۔
تو وہ جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے، جیسے یہاں پہ بھی پی ایم اے وغیرہ میں، او ٹی ایس وغیرہ میں آپ کے جو این سی اوز ہیں یا جے سی اوز ہیں وہ ٹریننگ کرواتے ہیں. مین جو ہے آفسرز ہوتے ہیں لیکن اصل میں تو جے سی اوز کرواتے ہیں، یعنی صوبیدار میجر وغیرہ، پھر نیچے حولدار، لانس حولدار وغیرہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں. تو وہ سارجنٹ میجر آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. تو انہوں نے اس کے ساتھ سارجنٹ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہٹا دیا. تو وہ میجر جنرل جو ہے وہ سارجنٹ میجر جنرل، ایکچولی اسے سارجنٹ جب ہٹا دیا تو میجر جنرل رہا لیکن سارجنٹ ہٹ گیا. اوپر لیفٹیننٹ جنرل تھا ہی لیفٹیننٹ جنرل، اور کیپٹن جنرل کے نام کے ساتھ انہوں نے کیپٹن ہٹا دیا اور وہ صرف جنرل رہا. یعنی فیلڈ مارشل بننے سے پہلے آپ کہتے تھے جنرل آصف منیر یا جنرل باجوہ یا جنرل راحیل شریف سارے، تو وہ ایک جنرل یعنی 4 اسٹار جنرل جو ہے وہ تھے. تو فوج میں نا، فوج ایک ٹریڈیشنل چیز ہے. فوج میں ٹریڈیشنز کا زور ہوتا ہے، فوج میں ہسٹری کا زور ہوتا ہے، فوج میں روایات جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. فوج میں وہ جو ہے نا، وہ آپ جس ایریا میں اگر آپ پڑھ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں ضروری نہیں کہ صحیح غلط کا کوئی سوچے گا. جو اس کی آپ سمجھے جو ہسٹری چلی آ رہی ہے وہ اس کے اوپر ہی زیادہ رہیں گے. تو کبھی کسی نے اگر آج بھی آپ کہیں کہ جی میجر جنرل کو اوپر کر دو اور لیفٹیننٹ جنرل کو نیچے کر دو، تو مینٹلی بڑا پرابلم ہوگا ان کو، کیونکہ سینچری سے وہی چلا آ رہا ہے تو وہی اب ان کے لیے ٹھیک ہے. تو اس لیے اس پہ عام آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جو سوال پوچھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل کیوں سینئر ہے اور میجر جنرل کیوں جونیئر ہے، تو یا کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں جی بریگیڈیئر کو جنرل کیوں کہہ دیتے ہیں، تو ایکچوئل رینک جو ہے وہ بریگیڈیئر جنرل ہے. تو 1 اسٹار جو ہوتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ فوج میں نمبرز کیسے آتے ہیں، جی یہ کیسے پتا چلا کہ اس ڈیو میں اتنے لوگ ہیں، اس کور میں اتنے لوگ ہیں. تو میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں. اچھا یہ فارمولا آج کے حساب سے صحیح نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو پہلے وارن کر دوں، کیونکہ اب بڑی چینج ہو چکی ہے فوج جو ہے، اور اس کی آپریشنز چینج ہو گئے ہیں، اس کی اپروچ چینج ہو گئی ہے، اس کی ٹریننگ چینج ہو گئی ہے، وارفیئر چینج ہو گیا ہے. اسی لیے آپ یونیفارم کے اندر بھی تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ بیٹل فٹیگز جو ہیں آپ کی وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں. آپ کو ہر جگہ کوئی بلو پیٹرول وغیرہ یا سروس ایس ٹیز وغیرہ نہیں آپ کو نظر آتی. اس کی دیئرز اے ریزن فار دیٹ. بٹ اس میں جائے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کی جو کمپوزیشن ہے وہ بیسیکلی ایک یونٹ میں 4 بیٹریز ہیں. یہ آرٹلری کی ہے فرض کریں، اگر وہ انفینٹری کی ہے تو اس میں کمپنیز ہوں گی، اگر آرمڈ کور کی ہے تو اس میں اسکواڈرن ہوں گے. تو جیسے آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا نا بڑے سال پہلے، الفا براوو چارلی تھا نا ڈرامہ. تو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ میں ایک نارمل آپ کو آرٹلری کی یونٹ کا بتا رہا ہوں کہ اس میں 4 بیٹریز ہوں گی. ایک پاپا ہوگی، رومیو ہوگی، کیوبک ہوگی، اور ایک ہیڈ کوارٹر ہوگی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تو ہیڈ کوارٹر جو ہوتی ہے نارملی وہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی. بابو ہیں، کلرک ہیں، آپ سمجھیں کہ مولوی صاحب ہیں، تندور پہ نان لگانے والا ہے، روٹیاں لگانے والا ہے، باورچی ہے، کوک ہے، میس حوالدار ہے. یہ سارے زیادہ تر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے. یہ فائٹنگ اس میں نہیں آتے ہیں بٹالین میں. تو ٹیکنیکلی آپ کو بتاؤں کہ ایک یونٹ میں 3 بیٹریز جو ہیں یا 3 کمپنیز جو ہیں وہ فائٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں. تو اگر 1000 اس کی پاپولیشن ہے ایک یونٹ کی، نارملی تو کبھی میں نے آج تک 1000 نہیں دیکھی کسی کی پوری، ہمیشہ کم ہوتی ہے، لیکن جنرلی آن پیپر اگر 1000 ہے تو اس میں سے آپ سمجھیں کہ ایک بیٹری کو آپ نکال دیتے ہیں. تو وہ اب آپ کی 3 بیٹریز جو ہیں وہ فائٹنگ بیٹریز ہیں، وہ فائٹنگ آرمی ہے. 3 بیٹریز ول میک 1 یونٹ، 3 یونٹس ول میک 1 بریگیڈ کمانڈر اوپر جو بریگیڈیئر ہوتا ہے. 3 brigades will make 1 div and 3 divs will make 1 core. And آج اب جب آرمی ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو 3 cores will make 1 command set. انڈین آرمی میں ہے کمانڈ، ہماری تو فوج کا سائز وہ نہیں تھا. اب ہم نے پہلی باری، میرا خیال ہے کہ پاکستان آرمی نے کمانڈ سیٹ بنانی شروع کی ہے جو بلوچستان میں ہے. اس میں شاید ابھی فل اسٹرینتھ پہ نہیں ہے لیکن ہے بہرحال. تو اب آرمی کا سائز بڑا ہو رہا ہے اور آرمی کا سکوپ بھی بڑا ہو رہا ہے. اسی لیے جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ
यार इतने जर्नैल हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या वजह? उसकी वजह ये है कि एक तो बर्नआउट फैक्टर बहुत है, बहुत शहादतें भी बड़ी हो रही हैं, बड़े लोग बहुत ज़्यादा हमारी शहादतें हुई हैं पिछले कुछ सालों में। उसके बाद आर्मी एक्सपैंड हो रही है आपकी, उसके उसके वॉरफेयर बदल रही है, उसकी टैक्टिक्स बदल रही हैं। कल तक कैलोरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, आज रॉकेट वॉरफेयर इंपॉर्टेंट है। कल तक टैंक जो था समझा जाता था कि जनाब वो धौंस का आलम है, एक रोब जमाने के लिए। आज टैंक जो है ड्रोन के सामने एक लायबिलिटी भी है। वो $20,000 का ड्रोन है, वो $5 मिलियन का टैंक है। वो यूक्रेन ने देखें क्या किया रशियन टैंक्स के साथ, तो वो भी अब एक लायबिलिटी लगता है। तो वॉरफेयर जो कांस्टेंट चेंज हो रही है। जैसा पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को इतने ज्यादा तादाद होने के बावजूद कुत्तों की तरह मारा है, उन बेचारों को उनकी चीखें निकल पड़ी हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह उनको मारा है। तो वो चाउं चाउं कर रहे हैं, अब 1 साल से चाउं चाउं कर रहे हैं। वो बेसिकली आप देखें इक्विपमेंट वाइज तो ज्यादा थे, लेकिन वॉरफेयर बदल गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने नई वॉरफेयर जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दी है।